بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آج ہم سب لوگ انتہائی غم کی کیفیت میں مرزا اصغر علی برلاس صاحب کی اہلیہ محترمہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، ان کی تعزیت کے لیے اور دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے لیے باعث برکت باعث رحمت یہ بات ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی وہ عظیم الشان شخصیت جن کی رگوں میں سیدہ پاک کا خون دوڑ رہا ہے، اور وہ عالی شان شخصیت جو کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اولاد میں سے ہیں، آج وہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو میں اسد علی بھائی کو یہ یقین دلاتا ہوں اور اطمینان کے باعث یہ بات ہے کہ آل نبی کا ہاتھ جب دعا کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ہم قبلہ شاہ جی کی گفتگو سننے کے لیے سب لوگ یہاں تیار بیٹھے ہیں، دعا کا وقت بھی ہونے والا ہے، اور قبلہ شاہ صاحب اپنے مواعظ عالیہ سے ہم سب کو نوازیں گے۔ مرزا اسد علی صاحب مدینہ شریف میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد الحمدللہ ایک دو ملاقاتیں رہیں، اور آج ہم یہاں پر ان کے دولت خانے پر آئے ہیں۔ میں آپ کے تمام بھائیوں کے ساتھ، آپ کے والد گرامی کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اور زندگی بسر کرتے ہوئے قبر میں اتر جانا اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور اس کی آماجگاہ میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بڑی ہی عالی بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے پیچھے سے ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور دعا کے لیے بھی اعلیٰ اور عرفہ انتظام کیا جائے۔ جیسے کہ آج کے انتظام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے استاد مکرم، اپنے مرشد مکرم کی زیارت کر رہے ہیں، اور قبلہ شاہ جی کا تعارف ہم نے کیا کرانا ہے۔ چودھری حسین علی نے بھی بہت بڑی بات کر دی۔ ہم سب لوگ شاہ جی کا لنگر کھا کر، شاہ جی کے در کے دربان بن کر جب ہم لوگ اس زندگی میں زندگی کی سانسیں لیتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہت بڑی سعادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی اپنے پیارے محبوب کے در سے وابستہ کر دیا ہے، اور یہی ضمانت ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم سب لوگ بڑی محبت کے ساتھ مفکر اسلام، مفسر قرآن علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مد ظل العالی کی گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ قبلہ شاہ جی ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ المتعذبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا
انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق جناب محترم مرزا اصغر علی برلاس، اللہ تعالیٰ آپ کو روح کا سکون عطا کرے۔ محترم مرزا اسد صاحب، ان کی دل جوئی کے لیے تشریف لانے والے احباب کرام، میں سب سے پہلے تو مرحومہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنی رحمتوں کی آماجگاہ بنائے۔ محفل میں جلیل القدر علماء، سادات، مشائخ، دانشور، زحماء، مؤثر دوست، خدا کو چاہنے والے، حضور سے محبت کرنے والے تشریف فرما ہیں۔ میں بستر علالت سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ چند مفید باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں کا احساس انسانوں کو دلایا ہے تاکہ ان کے اندر خدا کے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دولت دی، رہنے کے لیے مکان دیے، بہت ساری نعمتوں سے جن کا ہمیں احساس رہتا ہے وہ دیں، اور بہت سی ایسی نعمتیں دیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بڑی نعمت اللہ نے رشتوں کا اور رشتہ داریوں کا تقدس دیا۔ دولت کسی کو دی، کسی کو نہ دی، جائیداد کسی کو دی، کسی کو نہ دی، مکان بھی رہنے کے لیے کسی کو دیا، کوئی جھونپڑی میں زندگی گزار کے چلا گیا، لیکن اللہ نے ماں کا رشتہ اور باپ کا رشتہ ہر انسان کو عطا کیا۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے، انسان احساس کرے تو یونیورسٹی، اسکول، مدرسہ، تعلیم کے لیے بعد میں انسان جوائن کرتا ہے، لیکن رہنے کے لیے سب سے پہلے اللہ ماں کی گود دیتا ہے، اور سکھانے کے لیے، تربیت پانے کے لیے پہلا استاد اللہ ماں کی صورت میں دیتا ہے، پھر باپ کی صورت میں اللہ عطا کرتا ہے۔ باپ
اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے جس وقت بلاتا ہے تو نہ جانے کتنی خوشیاں اس کے دل میں مچل جاتی ہیں۔ ماں جس وقت بیٹا کہتی ہے تو اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تابوت میں بند کر کے دریا برد کر دیں۔ ماں کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے کبھی دریاؤں کی موجوں کی نظر بھی کر دیتی ہے، لیکن ساتھ اللہ نے دلاسا بھی دیا کہ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ میں نے اپنی محبت کا پرتاؤ تجھ پر ڈالا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو تربیت پائے میری آنکھ کے سامنے۔ زندگی میں آنکھ بڑی چیز ہے۔ ماں کا درجہ اس لیے زیادہ ہے کہ بچہ امریکہ بھی چلا جائے تو ماں کی نظر میں رہتا ہے، بچہ فرانس چلا جائے تو پھر بھی وہ ماں اپنی آنکھ اس سے نہیں ہٹاتی۔ لیکن اللہ والوں کا دستور اور ہے۔ رب نے کہا کہ اے موسیٰ تیری بخت کی بلندی کی تو میری آنکھ میں رہتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ موسیٰ کو ایک میری آنکھ میسر تھی، لیکن میرے محبوب ہماری جتنی بھی آنکھیں ہیں تیرے والضحیٰ کے چہرے پر رہتی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو استاد، ماں، باپ، پیر، مرشد کی نظر مل جائے تو میں کہتا ہوں آسمانوں کے سارے ستارے تمہیں خزانے میں مل جائیں تو اتنا خزانہ نہیں جتنا کسی کو کسی کی نظر مل جائے۔ اور وہ شخص اپنی نگاہ میں اس کو رکھے، واچ کرے، پاسبانی کرے، حفاظت کرے۔ آئیے ہم سب کے لیے نمونہ حضور کے اسوہ میں ہے، سرکار عالمیہ کی سیرت میں ہے۔ رب کریم نے بھی یہی سکھایا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ لیکن کیا یہ نقاش فطرت کی فیصلوں کی نئے رنگیاں نہیں کہ جب میرے حضور کا میلاد ہوتا ہے تو ان کا باپ دنیا میں موجود نہیں ہوتا، پہلے ہی اللہ کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ آپ اس یتیم بچے کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ جناب برلاس صاحب کی ایک برلاس صاحب کی والدہ دنیا سے گئیں، ایک برلاس صاحب کی اہلیہ دنیا سے گئیں، لیکن میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ انہوں نے باپ کا یہ لفظ تو سنا کہ بیٹا، اور ماں نے ان کو پیار دیا وہ بھی سنا، لیکن میرے حضور کو تو وہ باپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہ ملا دیکھنا جو انہیں اپنا بیٹا کہتا۔
اور حضور اس کو بابا کہتے اور ابا جی کہتے، لیکن کہتے ہیں کہ جو ہیرا سب سے زیادہ گہرا زمین میں مدفون ہوتا ہے وہ کوہ نور ہوتا ہے، اور جس کو باپ نے بیٹا نہیں کہا، رب نے کہا کہ باپ کی 2 آنکھیں تجھے نہیں ملی، لیکن محمد کائنات بھر کی آنکھیں میں نے تیرے چہرے پر لگا دی ہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے دوست، میرے سننے والے، اس پٹھوار کے خطہ میں میری تقریریں نئی نہیں، 72 سال 71 سال میری عمر ہونے والی ہے۔ میں نے 2 آدمی بٹھا کے بھی قرآن مجید پڑھایا ہے۔ یہ بچے جو میرے سامنے ہیں، ان کے باپ دادے بھی مجھ سے پڑھے ہیں، اور آج یہ امامے باندھ کر کے مجھے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں کہ میرا چمن اللہ نے کتنا مہکایا ہے۔ میرے دوست سنیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو والد عبداللہ تھے وہ دنیا سے حضور کی پیدائش سے پہلے ہی چلے گئے۔ ماں کتنی حوصلے والی تھی کہ مکہ میں اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچے کو کسی صاف دیہات میں رکھوں جہاں کی زبان صاف ستھری ہو۔ اصل میں مکہ شریف میں مچھلی کھائی جاتی تھی، اور جہاں فش کھائی جائے وہاں تھوڑی سی بساند ہوتی ہے۔ تو آمنہ کتنی عظیم خاتون تھیں، انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ایسے پہاڑوں اور ایسی جگہ پلے جہاں فطرت اس کو خود خوشبو سے کھائے، اور جس وقت نقاش فطرت کی آنکھ اس بچے پر پڑے تو جناب فطرت خود اس کو لوریاں دے، فطرت خود اس کو محبت کے گیت سنائے، فطرت خود اس کے حسن کو دیکھ کر مسکرائے۔ معاف کرنا، جس وقت حضور مکہ سے ڈاچی پر بیٹھے ہوں گے، ماں نے الوداع کیا ہوگا، اس منظر کو سامنے لائیں کہ وہ معصوم سا بچہ ڈاچی کی پیٹھ پر بیٹھا ہوگا، دھوپ میں وہ سواری چلی ہوگی، اور ماں نے اپنے مکان کے منڈیر پر کھڑے ہو کے اپنے بچے کو دعائیں دی ہوگی۔ ماں کی دعا، ماں کی دعا، ماں کی دعا ہر آدمی کا بخت نہیں ہے۔ باپ کا دلاسا ہر شخص کے بخت میں نہیں ہے۔ پیر کی محبت، بچے کئیوں کو پیر بنانے کی توفیق نہیں، کئی بنا کے بھول جاتے ہیں، لیکن علی جیسا پیر ہو اور کمبر جیسا مرید ہو، علی جیسا پیر ہو اور میسم جیسا مرید ہو، وہ لوگ جو فتووں کو کاغذ کے ٹکڑوں پر بیچتے ہیں اور علی کا بغض سینے میں سجاتے ہیں، انہیں کیا پتا کعبہ کا مقام کیا ہے اور علی کا مقام کیا ہے۔ عالی وقار دوستو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاچی جہاں بیٹھتی خیر و برکت ہو جاتی۔ جتھے تیرا پب لگدا اتھے جمدا سرودہ بوٹھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وقت وہاں گزارا، پھر واپس آئے۔ بس اسد صاحب، میرا موضوع یہاں سے اب آمنہ کے پاس بیٹا پہنچتا ہے تو اس وقت حضور کی عمر
تھوڑا وقت گزرنے کے بعد 6 سال ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اولاد اپنے بچے کے احوال بیان کرنے میں سب سے بڑی راوی ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کی تاریخ بیان کرنے میں، اور ماں باپ اپنے بچے کی تاریخ بیان کرنے میں سب سے بڑے راوی ہوتے ہیں۔ قاسم، کسی راوی کی دیانت زیر بحث آتی ہے کہ وہ پکا ہے یا کچا ہے، لیکن تیری پیدائش کا راوی تو تیرا ابا ہے، تیری پیدائش کا راوی تو تیری ماں ہے۔ اے اپنے ماں باپ کو یاد کرنے والے، محمد عربی کے ولادت کے راویوں کو بھلا سکو گے؟ مجھے خود حدیث شریف پڑھانے کا شرف حاصل ہے، ہزاروں لوگ پڑھا کر الحمدللہ فارغ کیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہوئے، مکہ میں رہتے ہوئے بچپن میں کیسا وقت گزارا، راویوں کو کیا پتا، یہ آمنہ کو پتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہلکی سی خواہش 6 سال کے معصوم لیکن عظیم بچے کے سامنے آمنہ نے رکھی، بیٹا کیا اچھا نہ ہو کہ میں تمہیں مدینہ لے جاؤں، تو اپنے باپ کے قبر کی زیارت کرے؟ تو جس بچے نے اپنے باپ کی زبان سے سنا ہی نہ تھا کہ بیٹا جی، اس کے دل میں امنگ پیدا ہوئی کہ ہاں ماں جی، میں اپنے والد کی قبر دیکھنا پسند کروں گا۔ حضرت عبداللہ خوبصورت نوجوان، جن کو متاثر کرنے کے لیے عرب کی کئی عورتیں چہروں پر غازہ مل کر ان کے سامنے آتی کہ شاید یہ پسند کر لے، لیکن عبداللہ کہتے کہ میری قسمت میں کائنات کا مالک آیا ہے، میں کسی اور عورت کو نہیں دیکھ سکتا، آمنہ ہی میری فطرت کی ساتھی ہے۔ معاف کیجئے، اب وہ ننھا سا قافلہ تیار ہوتا ہے۔ مجھے یہاں کا دیہات دیکھ کے خوشی ہوئی۔ میں بڑی سوسائٹی سے گزر کے آیا ہوں، لیکن اتنا خوش نہیں ہوا جتنا میں یہ دیہات دیکھ کے خوش ہوا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں، لیکن سیہالہ سے لے کر، ان کے دمیال سے لے کر بیر والیاں تک، اور سود گنگال سے لے کر کلر تک، اور چوک پنڈوڑی سے لے کر پتہ نہیں ٹیکسلا کے کن کن گاؤں تک اس عاجز مسکین نے درس قرآن دیا ہے۔ کل کے نوجوان آج کے بوڑھے ہیں، یا وہ اپنی قبروں پر لوحیں ان کی اولادوں نے سجا دی ہیں۔ جانے والوں کے لیے دعا اور رہنے والوں کو سلام۔ وہ ننھا سا قافلہ چلتا ہے۔ آپ ذرا ذہن میں لائیے کہ 6 سال کا بچہ، ماں، اور ساتھ راستے میں خدمت کے لیے آیا ام ایمن، 3 فرد ہیں، چلچلاتی دھوپ، سوا نیزے پر سورج، ماں کا حوصلہ کہ کوئی سواری نہیں، پیدل قافلہ چلتا ہے، اور چلتا بھی اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کی قبر کو دیکھ لیں۔ دوستو، محبتوں کی وفا نبھانے کے لیے کلمے بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن کلموں کی روح بھی ضروری ہوتی ہے۔ ایک کلمہ ہے، ایک کلمے کی روح ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس باپ کی قبر کو دیکھنے کے لیے چلے تھے، یاد رکھنا، نبی کسی زمانے میں بھٹکتا نہیں ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ اگر وہ عبداللہ کی قبر دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ سبق دے رہے ہیں، تم بھی اپنے ماں باپ کی قبریں دیکھا کرو۔
उन कब्रों पर हाजिरी दिया करो। मेरे बारे में मशहूर है कि हक गोई की हद तक मैं बदतमीज वाक़या हुआ हूँ। जब मुझे सच कहना होता है तो मैं कह देता हूँ। हमारे मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर बाहर से आए थे, नाम नहीं लेता, तो लाहौर शहर के DIG मेरे पास बैठे थे। कहने लगे शाह जी इजाज़त दें, मैं जल्दी में हूँ। मैंने उनको कहा कि आप क्या करेंगे जल्दी जाके, क्या मजबूरी है? वो कहने लगे जी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो अपनी माँ की कब्र देखने, तो कब्र का पता नहीं है, तो हमने कब्र ताज़ी बनानी भी है, फूल भी डालने हैं। पता नहीं किसको प्राइम मिनिस्टर की माँ बनाएंगे और किसको बाप बनाएंगे। खुशबख्त बंदा वो होता है जो माँ को जिंदगी में भी माँ समझता है, कब्र में दफनाने के बाद भी माँ समझता है, और बाप को जिंदगी में भी बाप समझता है और दफनाने के बाद भी उसको बाप और बाप समझता है। वो नन्हा सा काफिला जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हैं, माँ है, उम्मे ऐमन है, और वो तन्हा चलता है, कोई सवारी नहीं। यहां पहुंचकर ब्रेटन रसल एक नॉन मुस्लिम सीरत नगार है या अहवाल नगार है, वो लिखता है कि आई अप्रिशिएट Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was of 6 years. I appreciate also his mother Amina. She started journey. उसने अपना सफर जिस कस्म पुरसी में शुरू किया और बच्चा 6 साल का है। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर निगार हूँ। मेरी तफसीर 18 जिल्दों में छप चुकी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 3 ज़ुबानों में मैंने कुरान मजीद का तर्जुमा किया है और मुझे अल्लाह ने करम से नवाजा है कि मेरी ज़िंदगी ही में मेरे तराजम पढ़े जाते हैं। बल्कि जहाज़ में एक दफ़ा कासिम मैं बैठा था तो मेरे पास जहाज़ में एक कप्तान होता है कि इंजीनियर, कप्तान आके मुझे कहने लगे कि आपको कुरान लिखने से शौक़ है तो आपको मैं एक खूबसूरत तर्जुमा दूँ, आप पढ़ के खुश होंगे। मैंने कहा कि मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा और जिस वक्त वो अपने कॉकपिट से मेरा ही तर्जुमा उठा के मुझे देने लगे और कहा कि ये पढ़ा करें, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा ही तर्जुमा है तो ये नादम होंगे। मैं पी गया। जिंदगी में कहना आसान है, घुट भरना मुश्किल है। इंसान पी जाए, तारीफ को पीना और गाली को पीना, ये सीखना हो तो अली के मलंगों से आप सीख लें जनाब। ना वो तारीफ पर इतने फैलते हैं कि वो खुद नमाई का शिकार हो जाएं और वो गालियां देने पर वो सिमटते भी नहीं। जो बादर है वो माँ की गोद में बादर होता है, मैदान में भी बादर होता है। आली जनाब दोस्तों, मैं कभी सोचता हूँ ये गिलास पानी का इस बच्चे ने मुझे दिया, मैंने 1000 बार सोचा कि हुजूर जिस गिलास में पानी पीते होंगे वो कैसा होगा। मुझे बताइए जब हुजूर अपनी माँ के साथ बाप की कब्र देखने के लिए मदीना जा रहे होंगे तो मुझे बताइए वो सरावा टास वो कैसा होगा जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती होगी। मुझे बताइए खाना हुजूर कैसे खाते थे, किन बर्तनों में। अल्लाह की कसम अगर हुजूर का बर्तन मिल जाए
تو میری زندگی کے جتنے دن ہوں اتنے دن اتنی اس کو چومیاں دینا میں زندگی کی معراج سمجھنے لگ جاؤں. معاف کریے، آپ یہ سمجھیں کہ 70 سال کا آدمی اور کتنے دن جیے گا. لیکن حضور جاتے ہیں، آپ ایک بات پر حیران رہیں گے کہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں ان کی زیارت میں نے بھی کی ہے اور ان آنکھوں سے زیارت کی ہے. میں خواب نہیں بیان کر رہا ہوں. دراصل جس وقت مسجد نبوی بن رہی تھی تو جو لوگ میرے ساتھ عمرے پر جاتے ہیں، میں مسجد میں جس جگہ بیٹھتا ہوں اسی جگہ حضرت عبداللہ کا مزار تھا اور بنو نجار کا وہ گھر بھی ادھر ہی تھا. حضرت عبداللہ کی تدفین ادھر ہوئی تھی. اس زمانے میں مسجد نبوی کی زمین کھودی گئی تو حضرت عبداللہ کی مبارک میت اسی طرح نکلی اور پورے مدینہ کے لوگوں نے زیارت کی کہ یہ ہیں حضور کے والد. اللہ کی قسم ان کے والد کے حسن کا عالم یہ تھا، محمد عربی کے جمال کا عالم کیا ہوگا. بعد میں ان کو بقیع کے اندر دفنا دیا گیا. عالی جناب حضور زیارت سے فارغ ہوئے بنو نجار کے محلے سے تو آپ واپس گئے. اسد صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے، ادھر ہی کہیں بیٹھے ہیں یا کام کر رہے ہوں گے. تو والدہ کے فوت ہونے کا وقت میں پوچھتا ہوں، جس کی والدہ فوت ہوئی ہے کیا ان کی موت کے وقت اس کے پاس تھا؟ میری دادی نے مجھ کو کہا تھا کہ بچے تم 7ویں پڑھتے ہو، میری موت کا وقت آنے والا ہے. جس وقت میری موت کا وقت آئے گا تو تم میرے پاس لیٹنا، پتر میں جپھی ڈالوں گی، کلمہ اونچا پڑھنا، میں بھی کلمہ اونچا پڑھوں گی، تمہیں ذرا زور سے دبا لوں گی، گھبرانا نہیں ہے. جانے کا وقت ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن کلمے کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے. میں نے وہ لمحے دیکھے، مجھے آج بھی یاد ہیں. دادی کا دبانا، ہاتھوں کا کھولنا، کلمے کا پڑھنا، ایک پوتے کا اپنی دادی کے ساتھ چمٹ جانا، ایک ماں جس کی سانس بیٹے کے سامنے اکھڑی ہو، پھر مقام ابا پر صرف ماں ہو، وہ بیمار ہو گئی ہو اور پاس 6 سال کا بچہ ہو، اپنی ماں کو دیکھ رہا ہو، وہ اس کا کراہنا دیکھ رہا ہو، وہ اس کا جناب سسکیاں لینا دیکھ رہا ہو، ماں کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو، اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھ کر وہ محسوس کر رہا ہو، اور ام ایمن کبھی ادھر دوڑ رہی ہوں اور کوئی کبھی ادھر دوڑ رہی ہوں، نہ کوئی طبیب مل رہا ہو، نہ کوئی ڈاکٹر مل رہا ہو. اللہ پاک کہہ رہا ہو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، باپ میں نے لے لیا، اب ماں لے رہا ہوں، لیکن محمد تو نے بڑے کام کرنے ہیں، تو میری آنکھوں میں نہیں ہم سب کی آنکھوں میں ہے. میں قاسم یہ تقریر میں ادھر ہی کر رہا ہوں. میری میاں نواز شریف صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں. وہ کہتے ہیں 36 سال ہو گئے ہیں جو تقریر ایک بار سنی ہے دوسری بار نہیں سنی، اور الحمدللہ اللہ کے دیے پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب اس بیٹے کے حوصلے، صبر اور کھلے دل، بڑے دل کا اندازہ لگائیں. جو آیا اس کی قبر کھودتی ہے اکیلی، آمنہ کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور وہی 6 سال کا بچہ اپنی ماں پر مٹی ڈالتا ہے. اور وہ ابا کی پہاڑی کی چوٹی آپ نے دیکھی نہیں، میں نے دیکھی ہے. یقین جانے کہ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ میں مکہ سے مدینہ پیدل بھی گیا ہوں. راستے میں ایک ایسا علاقہ وادی قدید کے بعد آتا ہے
کہ جہاں پتھر اتنے تیز ہیں کہ جیسے چھریاں ہوتی ہیں وہ پاؤں میں چبھتی ہیں. ایمن سلام، آمنہ سلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹی اپنی ماں پر ڈالی. اب اندازہ لگاؤ کہ تم جنازے پڑھتے ہو تو قبرستان سے نکل کر تھوڑی دیر سارے ملتے ہو، مل کے دعا کرتے ہو. قبر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جہاں ماں پڑی ہو، حضور جس وقت رخصت ہوئے ہوں گے وہاں سے مکہ کی طرف، تو مجھے بتائیے اس وقت کیفیت کیا ہوگی. میں نے 70 سال کی وجہ سے بھول بھی جاتا ہوں. ایک شعر وہاں ایک عرب شاعر کا عربی میں، اس منظر کو دیکھ کے میں پڑھنے لگا ہوں. علی یار تجھے عربی بہت اچھی آتی ہے، پتر ہے میرا، تیرا ابا بھی پارلیمنٹ میں ہے لیکن پڑھا مجھ سے، اللہ ان کو بھی خوش رکھے. وہ کہتا ہے دفنت فوادی فی ربل بید والہن. وہ کہتا ہے کہ میرا حوصلہ دیکھو کہ میں نے اپنا دل ایک ٹیلے پر مٹی کے اندر زمین میں دفنا دیا اور والہانہ دفنا دیا. کہنے لگے یہ ایک مصرع ہے، لیکن اس محمد کو سلام کرو جس نے اپنی ماں کو ایک ٹیلے پر قبر میں ڈالا اور مٹی اور پتھر اس کے اوپر رکھ دیے. ریاض حسین شاہ کا قصور نہیں ہے، آپ میری محبتوں کی وجہ سے تو میری خدمات کو بھول گئے ہو. میں نے 40 سال تمہاری امامت کی ہے پوری دنیا میں. سچی بات یہ ہے کہ اس دن رات پروفیسر طاہر القادری اور میں کافی دیر گفتگو کرتے رہے، تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کی آواز ٹھبوں ٹیلوں پہاڑوں پر گونجی ہے، صحراؤں میں گونجی ہے. ہمارا پیغام لوگوں نے سنا ہے اور لوگوں نے دل میں جگہ دی ہے. میرے دوست حضور علیہ السلام واپس گئے تو عبد المطلب اب دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور کے والد کے 2 ہی سکے بھائی تھے، باقی چچے جتنے تھے وہ دوسری ماں سے تھے. ایک ماں سے 3 بھائی تھے، ایک حضرت عبداللہ تھے اور ایک جناب ابو طالب تھے اور تیسرے زبیر بن عبد المطلب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تایا لگتے تھے. عبد المطلب نے کہا کہ لائن میں کھڑے ہو جاؤ، میرے بعد میرے بچے کی کفالت کون کرے گا. عباس سامنے آ گئے، حمزہ سامنے آ گئے، جناب ابو طالب بھی سامنے آ گئے. ابو طالب کے حسن کا عالم یہ تھا کہ پتلی پتلی ٹانگیں، چوڑا چہرہ، گورا رنگ، التہابی رنگت، پیشانی پہ فہم و فراست اور عرب قبائل کا سردار ہونے کی علامات اور نشانیاں ان کے اندر موجود. لیکن زبیر بوڑھے تھے، وہ کفالت کرنے کے قابل نہیں تھے. عبداللہ انتقال فرما چکے تھے. ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے. باقی چچا آگے کھڑے ہوئے، ابو طالب تھوڑے پیچھے کھڑے ہوئے. اور لیکن ماں عبداللہ کی اور ابو طالب کی ایک تھی اور باپ عبد المطلب تھے. عبد المطلب نے گرجدار آواز میں کہا کہ بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آؤ، اپنی کفالت کے لیے جو چچا چاہیے میں اس کو مقرر کر دیتا ہوں.
میرے محمد دوڑے اور جا کے ابو طالب سے لپٹ گئے. معاف کریے جناب، جب حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا حضور کو تو کلمہ پڑھ کے پلایا تھا. جب دودھ پلایا تھا تو کلمہ پڑھ کے پلایا تھا. مجھے بتائیے، جب آمنہ نے محمد عربی کو اٹھایا، پالا، سفر کیے، مہاجرت کی کالی راتیں سب دیکھیں، تو کیا اس وقت انہیں کلمہ پڑھا تھا؟ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اللہ نے حضور کو یہ اختیار بخشا کہ اپنے ماں باپ کو زندہ کرو، قبر سے اٹھاؤ اور کلمہ پڑھا کے پھر ان کو دفنا دو. اے محمد سلام تجھے، اگر ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا سکتا ہے. میں احتیاط کی وجہ سے آگے لفظ کوئی نہیں کہوں گا، لیکن 42 سال جناب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کو لقمے بعد میں کھانے دیے. کہا پہلے محمد کھائے گا. فاطمہ بنت اسد چوری بناتی اور کہتی بیٹو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ، پہلے خدا کی فطرت کی آغوش کا دلارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے وہ لقمے لیں گے. میرے دوست، اگر ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہو تو کافر تو نہ کہو. اگر مسلمان نہیں کہہ سکتے ہو کافر تو نہ کہو. معاف کیجئے، یہ قصور ہے ریاض حسین شاہ کا کہ وہ ادب سے کہتا ہے، وہ محبت سے کہتا ہے، وہ دلوں کو اللہ کے رسول کے لیے رام ہونا سکھاتا ہے، وہ کتاب پڑھاتا ہے، وہ قرآن حکیم کا درس دیتا ہے، وہ علی علی کرتا ہے. مجھے بتائیے، نقشبندیوں کا پیر علی نہیں ہے، قادریوں کا پیر علی نہیں ہے، چشتیوں کا پیر علی نہیں ہے، سہروردیوں کا پیر علی نہیں ہے. اگر غریب نواز علی علی کر سکتے ہیں، تم اور میں علی علی نہیں کر سکتے. عالی جناب، وقت نے گھنٹی بجا دی، وگرنہ میں تو مجھے ہاؤس آف کامن انگلینڈ میں نے خطاب کیا، وائٹ ہاؤس میں بھی میں نے خطاب کیا. آپ کی صفوں کا یہ واحد فقیر ہے کہ جس نے وائٹ ہاؤس جیسی جگہ ہاؤس آف کامن میں خطاب کے باوجود وہ فقیر کا فقیر رہا ہے، وہ مسکین کا مسکین رہا ہے. اس نے اپنا ناطہ اور رشتہ قرآن کے ساتھ نہیں چھوڑا ہے. اور میری دلیل آپ نے دیکھی، یہ تفسیر گھر میں جا کے پڑھیں، آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ العزیز. محترم اسد صاحب، بلاد صاحب، زندگی میں انسان بڑے قیمتی ہوتے ہیں، دولت قیمتی نہیں ہوتی. میرے لیے یہ جو لوگ آپ نے بٹھا کے مجھے عزت دی ہے، ان کے دل میرے لیے سونے کی ڈلیوں سے قیمتی ہیں، ان کے ذہن قیمتی ہیں. اگر میں حضور کی محبت ڈال سکا ہوں، پیار ڈال سکا ہوں، تو میں کامیاب رہا. لیکن اگر آپ مجھے دنیا کی ہر عزت دیں لیکن میں آپ کے دل میں دین نہ ڈال سکوں تو میں آنے کا مقصد بیکار سمجھوں گا. آپ خوش رہیں، آباد رہیں. میں آپ کی والدہ کے لیے دعا کروں گا، آپ بس میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ آخری سفر
حضور کے قدموں میں کر دے بس. اس جیسی کوئی دولت نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے.